بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا ایک اردو ناول ایجنٹ فرام پاور لینڈ، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بارکر بہت اچھا ایجنٹ ہے ہنری، اس میں واقعی بے پناہ صلاحیتیں ہیں۔ یہ میرا خاص آدمی ہے۔ ترمزی نے بھی بارکر کی تعریف کر دی۔ ٹھیک ہے بارکر، تم جاؤ، لیڈی ایشلے نے کہا، اور بارکر سلام کر کے واپس مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب اس عمران کا خاتمہ آخر کیسے ہو؟ لیڈی ایشلے نے بارکر کے باہر جاتے ہی ہنری اور ترمزی سے کہا، میں تو کہتا ہوں اس عمران کا پیچھا چھوڑو، خواہ مخواہ کی مصیبت گلے لگا لی، ہمیں اور بہت سے کام کرنے ہیں اپنے اصل مشن کے لیے۔ ترمزی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، نہیں جناب، اب اسے نہیں چھوڑا جا سکتا، اب تو ہر قیمت پر اسے ختم کرنا ہوگا، ورنہ ہمیں اپنے ہیڈ کوارٹر کا فاتحہ پڑھ لینا چاہیے۔ ہنری نے کہا، کیا مطلب؟ ہیڈ کوارٹر پر فاتحہ کا کیا مطلب؟ عمران کا ہیڈ کوارٹر سے کیا تعلق؟ ترمزی نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا۔ لیڈی ایشلے کا بھی یہی رد عمل تھا، وہ بھی حیرت سے ہنری کو دیکھنے لگی۔ جناب، صورتحال ہمارے اندازوں سے کہیں زیادہ سنجیدہ ہو چکی ہے۔ عمران کو میں جانتا ہوں، وہ بہترین سائنسدان ہے، اس کے پاس سائنس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے، اور جب آٹومیٹک ٹرانسمٹ فیوز کو اڑایا گیا تو میں نے خود دیکھا تھا کہ وہ اسے کھولے، اس کی تکنیک دیکھ رہا تھا۔ اس وقت تو میں یہی سمجھا تھا کہ عمران ختم ہو چکا ہے، لیکن اب جب کہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ عمران نہ صرف زندہ ہے بلکہ اپنے ملک واپس چلا گیا ہے، تو یہ بات یقینی ہے کہ اس نے آٹومیٹک ٹرانسمٹ فیوز کی تکنیک اچھی طرح سمجھ لی ہوگی، اور وہ واپس بھی اسی لیے چلا گیا ہے کہ اپنے ملک میں جا کر آٹومیٹک ٹرانسمٹ فیوز زیادہ تعداد میں تیار کر کے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے جسموں میں فٹ کر کے یہاں ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو جائے۔ اور اب تو مادام کو بھی اس کی صلاحیتوں کا اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اگر عمران اور اس کے ساتھی ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے تو پھر کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہنری نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا، اور اس کی تفصیل کے ساتھ ساتھ لیڈی ایشلے اور ترمزی دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کوئی انتہائی حیرت انگیز کہانی سن رہے ہوں۔ تمہارا مطلب ہے ہم نے جس حصار کے تحت ہیڈ کوارٹر کو ناقابل تسخیر بنا رکھا ہے وہ اسے توڑ کر یہاں پہنچ جائے گا؟ ترمزی نے پھٹے پھٹے لہجے میں کہا، جب اس کے پاس آٹومیٹک ٹرانسمٹ فیوز ہوں گے تو اسے کون روک سکے گا؟ یہ اور بات ہے کہ یہاں داخل ہوتے ہی وہ چیک ہو جائے گا اور پھر ہم اسے یہاں مار ڈالیں گے، یا وہ یہاں اپنی کارکردگی نہ ظاہر کر سکے، کیونکہ یہاں کے حفاظتی انتظامات اس کی توقع سے کہیں زیادہ سخت ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بہرحال اس کی اور اس کے ساتھیوں کی یہاں موجودگی رسک ہی ہوگی۔ ہنری نے کہا، اوہ، تم ٹھیک کہتے ہو، اس کو ہیڈ کوارٹر سے باہر ہی ختم ہونا چاہیے، اور فوراً۔ ترمزی نے کہا، بالکل، میرا بھی یہی خیال ہے۔ لیڈی ایشلے نے کہا، میری ٹانگ زخمی ہے، ورنہ میں خود پاکیشیا جاتا۔ ہنری نے کہا، میں جاؤں گی، وہ میرا شکار ہے، میں اس کی بوٹیاں اڑا دوں گی، میں پورے پاکیشیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی۔ لیڈی ایشلے نے غصیلے لہجے میں کہا، نہیں بیگم، اب تم ادھر نہیں جاؤ گی، ہمیں خود ایسا کوئی رسک نہیں لینا چاہیے۔ ہم بہرحال پاور لینڈ کے ڈائریکٹر ہیں، اگر ہم ہر آدمی کے پیچھے خود بھاگتے پھرے تو پھر پاور لینڈ بنانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے تو بہتر یہی تھا کہ ہم عام سی مجرم تنظیمیں بنا لیتے۔ ہمارے پاس بے شمار لوگ اور تنظیمیں ہیں، ان میں سے کسی کے ذمے لگا دینا چاہیے۔ میں اپنے کام میں مصروف ہوں، وہ بہت اہم ہے، تم اور ہنری یہاں ہیڈ کوارٹر کو سنبھالو۔ ترمزی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، تم ٹھیک کہتے ہو، واقعی ہمیں اس آدمی کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے، لیکن پھر کسے وہاں بھیجا جائے؟ ایسا آدمی جو عمران کی ٹکر کا ہو اور اس کا یقینی طور پر خاتمہ کر کے آئے۔ لیڈی ایشلے نے جواب دیا، شاید وہ ذہنی طور پر اب عمران سے خوف زدہ ہو چکی تھی۔ میرا خیال ہے ہمیں بارکر کو اس مشن پر بھیجنا چاہیے۔ ایک تو وہ بے پناہ صلاحیتوں کا مالک ہے،
دوسرا اس کا ذاتی انتقام بھی اس مشن میں شامل ہوگا، تیسری بات یہ کہ اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو نہ صرف دیکھا ہوا ہے بلکہ ان کی صلاحیتوں کا بھی اسے علم ہو گیا ہے۔ ترمذی نے کہا، ویری گڈ، یہ تجویز بالکل درست ہے۔ بارکر واقعی ایسا آدمی ہے جو اس مشن سے کامیاب لوٹے گا۔ لیڈی ایشلے نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ اسے ترمذی کی یہ تجویز بے حد پسند آئی ہے۔ ٹھیک ہے، میرا بھی یہی خیال ہے، بارکر کو آزمایا جا سکتا ہے۔ ہنری نے بھی تجویز کو منظور کرتے ہوئے کہا، بس فیصلہ ہو گیا، بارکر ٹھیک رہے گا، لیڈی ایشلے نے کہا، اور پھر میز پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا۔ بارکر کو بھیجو فوراً۔ لیڈی ایشلے نے ریسیور اٹھاتے ہی تہکمانہ لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا، اور پھر چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور بارکر دوبارہ اندر داخل ہوا۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ البتہ اتنی جلدی واپس بلائے جانے کی وجہ سے اس کے چہرے پر ہلکی سی حیرت کا تاثر موجود تھا۔ ادھر آ کر بیٹھ جاؤ بارکر، اب تم میرے نمبر 2 ہو، تمہاری حیثیت تمام ہیڈ کوارٹر میں ہم ڈائریکٹران کے بعد سب سے بڑی ہے، لیڈی ایشلے نے کہا، اور بارکر سلام کر کے مؤدبانہ انداز میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ مسرت کی شدت سے کھل اٹھا تھا۔ سنو بارکر، کیا تم عمران اور اس کے ساتھیوں سے انتقام لینا چاہتے ہو؟ لیڈی ایشلے نے کہا، یس میڈم، اب تو یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش بن گئی ہے، بارکر نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ سوچ لو، عمران بے حد خطرناک شخصیت ہے، اور پھر اس وقت وہ اپنے ملک میں ہے، وہاں اس کے وسائل بھی زیادہ ہوں گے، لیڈی ایشلے نے کہا۔ مادام، جب میں ویسٹرن کارمن کی ملٹری سیکرٹ سروس میں تھا تو میں 2 بار پاکیشیا جا کر کام کر چکا ہوں۔ گو اس وقت میرا مشن ایسا نہ تھا کہ میں وہاں کی سیکرٹ سروس سے ٹکراتا، لیکن وہ ملک میرا اچھی طرح دیکھا بھالا ہوا ہے، اور پھر وہاں کی مخصوص تنظیموں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو میرے دوست ہیں، اس لیے میں وہاں آسانی سے کام کر سکتا ہوں۔ اور جہاں تک عمران اور اس کے ساتھیوں کا تعلق ہے، آپ مجھے کسی صورت ان سے کم نہ پائیں گی۔ یہاں تو میں صرف انہیں نہ جاننے کی وجہ سے مار کھا گیا تھا، لیکن وہاں میں ان پر قہر بن کر ٹوٹ پڑوں گا، انہیں مچھروں کی طرح مسل دوں گا۔ بارکر نے کہا، اوکے، تو پھر سنو، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں پاکیشیا عمران اور اس کے ساتھیوں کے خاتمے کے لیے بھیجا جائے۔ کیا تم تیار ہو؟ یہ سوچ لو کہ اس مشن میں ناکامی کا مطلب بہرحال موت ہی ہوگا، 100% موت۔ لیڈی ایشلے نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں میڈم، آپ بے فکر رہیں، بارکر کامیاب لوٹے گا ہر قیمت پر۔ بارکر نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ورنہ ہم میں سے کوئی بھی اس کی موت کا یقین نہ کرے گا۔ اور سنو، تم اپنے طور پر آزاد ہوگے، جس طرح چاہو کام کرو، جتنے آدمی چاہو ساتھ لے جاؤ، اور جو سہولتیں تم چاہو گے تم انہیں حاصل کرنے میں آزاد ہوگے۔ ہمیں عمران کا سر چاہیے، ہر صورت میں، ہر قیمت پر۔ اس کے لیے تمہیں پورے پاکیشیا کے ایک ایک فرد کو کیوں نہ موت کے گھاٹ اتارنا پڑے، اس کی اینٹ سے اینٹ کیوں نہ بجانی پڑے۔ لیڈی ایشلے نے کہا، ٹھیک ہے میڈم، میں پروگرام بنا لوں گا، آپ بے فکر رہیں، بارکر نے کہا۔ سنو بارکر، میں تمہیں عمران کے متعلق چند خاص باتیں بتا دوں، یہ باتیں تمہارے کام آئیں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ انتہائی عیار، چالاک اور ذہین آدمی ہے۔ اس کا ذہن کسی کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے، اور وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے میں ماہر ہے۔ بظاہر وہ معصوم، احمق اور الو نظر آئے گا، حرکتیں بھی ایسی ہی کرے گا جن کا بظاہر کوئی سر پیر نظر نہ آئے گا، لیکن جب ان حرکتوں کا نتیجہ سامنے آئے گا تو پھر آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ لڑائی بھیڑائی کے فن میں ماہر ہے، اسے لڑائی میں شکست دینا تقریباً ناممکن ہے۔ مادام جانتی ہیں کہ میں نے اس پر پستول خالی کر دیا تھا، لیکن ایک گولی بھی اسے نہ چھو سکی، حالانکہ مجھے ہمیشہ اپنے نشانے پر فخر رہا ہے۔ ویسے بھی وہ مارشل آرٹ کے تقریباً سب داؤ پیچ میں مہارت رکھتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جو بھی پروگرام بنانا وہ سیدھا اور ڈائریکٹ بنانا، لمبے چوڑے کھیل اور پلاننگ کے چکر میں نہ پڑ جانا، اسے وقت نہ دینا، بس پے در پے اور مسلسل اس پر حملے کرتے رہنا۔ اور آخری بات یہ کہ ہمیں عمران کی موت ہر صورت میں چاہیے، اس کے باقی ساتھی بھی بچ جائیں تو کوئی پرواہ نہیں، تمہارا اصل شکار عمران ہونا چاہیے، صرف عمران۔
ہنری نے پوری تقریر کرتے ہوئے کہا، سر آپ قطعاً بے فکر رہیں، میں ایسے آدمیوں کو ڈیل کرنا جانتا ہوں، میں نے ملٹری سیکرٹ سروس میں ایسے بے شمار لوگوں کی گردنیں توڑی ہیں۔ بارکر نے بڑے بااعتماد لہجے میں جواب دیا، اوکے پھر تم جاؤ، گڈ لک، لیڈی ایشلے نے کہا، اور بارکر کرسی سے اٹھا اور سلام کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ عمران ایک ادھیڑ عمر تاجر کے روپ میں ہوٹل شوبرا کے ہال میں بیٹھا ہوا تھا۔ شوبرا ہوٹل کا نیا مینیجر خود کاؤنٹر پر موجود تھا۔ وہ لمبی لمبی مونچھوں والا کرخت چہرے کا مالک تھا اور نظم و ضبط میں انتہائی سخت آدمی تھا۔ عمران نے پہلے ہی ٹیلی فون کر کے ہال میں کاؤنٹر کے نزدیک 2 نشستیں بک کروا لی تھیں تاکہ سپر فیاض کو تکلیف نہ ہو، اور خود وہ ساتھ والی سیٹ پر براجمان تھا جو اس نے راضی کے نام سے بک کرائی تھی۔ ابھی 8 بجنے میں کچھ وقت باقی تھا۔ عمران کے سامنے کافی کا مگ پڑا ہوا تھا اور وہ اطمینان سے بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت کے آثار نمایاں تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سپر فیاض کو ہال میں داخل ہوتے دیکھا۔ وہ اس وقت نیلے رنگ کے بہترین سوٹ میں ملبوس تھا اور خوشبو کے جھونکے دور سے ہی محسوس ہو رہے تھے۔ شاید پرفیوم کی پوری شیشی ہی اس نے لباس پر الٹا لی تھی۔ ہال میں داخل ہوتے ہی اس نے سپروائزر سے کوئی بات کی تو سپروائزر اسے اس نشست پر چھوڑ کر آ گیا جو عمران نے اپنے اور سپر فیاض کے نام پر بک کرائی ہوئی تھی۔ سپروائزر شاید سپر فیاض کو جانتا تھا، اس لیے وہ سپر فیاض کو نشست پر چھوڑ کر تیر کی طرح کاؤنٹر پر گیا اور اس نے نئے مینیجر اسلم خان سے سپر فیاض کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کوئی بات کی تو اسلم خان نے سر ہلا دیا اور اس کی نظریں سپر فیاض پر جم گئیں۔ 8 بج گئے ہیں، ابھی تک عمران نہیں آیا۔ ساتھ بیٹھے سپر فیاض کی جھلائی ہوئی آواز عمران کے کانوں میں پڑی تو عمران مسکرا دیا۔ وہ سپر فیاض کی عادت کو اچھی طرح جانتا تھا کہ جوں جوں وقت گزرتا جائے گا اس کی جھلاہٹ عروج پر پہنچتی جائے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ پہلے تو سپر فیاض بار بار گھڑی دیکھ کر بڑبڑاتا رہا، پھر یہ بڑبڑاہٹ اونچی ہوتی گئی اور آخر وہ پھٹ پڑا۔ اس نے پوری قوت سے میز پر مکہ مار کر ویٹر کو بلایا اور اس کے غیر مہذبانہ انداز پر ارد گرد کے لوگ چونک کر اسے بڑی ناگوار نظروں سے دیکھنے لگے۔ جناب، ویٹر نے جلدی سے قریب آ کر کہا، ڈنر لگاؤ جلدی، فیاض نے رونت بھرے لہجے میں کہا، اور ویٹر سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ اسی لمحے اسلم خان کاؤنٹر کے پیچھے سے نکل کر فیاض کی میز کی طرف بڑھا اور عمران مسکرا دیا۔ اسے دونوں کی طبیعتوں کا علم تھا، اس لیے اسے یقین تھا کہ اب گھمسان کا رن پڑے گا۔ جناب، یہ شرفاء کا ہوٹل ہے، اس لیے آپ محتاط رہیں، اسلم خان نے سپر فیاض کے قریب آ کر دھیمے لہجے میں کہا، لیکن لہجہ سرد ہی تھا۔ سپر فیاض نے چونک کر اسلم خان کو سر سے پیر تک دیکھا۔ اس کے انداز میں حیرت تھی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس جیسی حیثیت کے آدمی سے ایسی بات کرنے کی جرت کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ کون ہو تم؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ سپر فیاض نے دانت پیستے ہوئے کہا، میرا نام اسلم خان ہے اور میں اس ہوٹل کا مینیجر ہوں، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کے سپرنٹینڈنٹ فیاض ہیں۔ بہرحال آپ محتاط رہیں، اسلم خان نے بڑے بے نیازانہ انداز میں کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ اسی لمحے ویٹر نے سپر فیاض کی میز پر کھانا سرو کر دیا، اور سپر فیاض کھانے کو سامنے دیکھ کر سب کچھ بھول بھال کر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اس سے بھوک برداشت نہ ہوتی تھی۔ عمران خاموش بیٹھا رہا۔ جب سپر فیاض کھانے سے فارغ ہو گیا تو اس نے کافی طلب کی اور ویٹر خالی برتن اٹھا کر واپس چلا گیا، اور پھر جب وہ کافی کے برتن لے کر واپس آیا تو عمران کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ٹرے میں ڈنر کا بل بھی موجود تھا۔ ویٹر نے بڑے مؤدبانہ انداز میں کافی سپر فیاض کے سامنے رکھی اور ساتھ ہی پلیٹ میں رکھا ہوا بل بھی۔ یہ کیا ہے؟ سپر فیاض نے بل دیکھ کر چونکتے ہوئے پوچھا۔ یہ ڈنر کا بل ہے جناب، ویٹر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوہ، تو تم اب سپر فیاض سے بل وصول کرو گے؟ جاؤ لے جاؤ اسے، اور اپنے اس گلہری کی دموں جیسی مونچھوں والے مینیجر کے منہ پر مار دو۔ جاؤ، ورنہ کھڑے کھڑے ہوٹل سیل کروا دوں گا، سپر فیاض نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، اور ویٹر تیزی سے واپس مڑا اور سیدھا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ عمران کا سٹیج کردہ ڈرامہ اب پورے کلائمیکس پر پہنچنے والا تھا۔ ویٹر نے جا کر اسلم خان سے کچھ کہا
تو اسلم خان کی مونچھیں بری طرح بھڑکنے لگیں اور وہ ایک بار پھر کاؤنٹر سے نکل کر سپر فیاض کی طرف بڑھا۔ اس کا انداز بے حد جارحانہ تھا۔ آپ نے ڈنر کیا ہے تو بل آپ کیوں نہیں دے رہے؟ اسلم خان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اچھا تو تم بل مانگنے آئے ہو؟ جانتے ہو میں چاہوں تو ابھی کھڑے کھڑے ہوٹل کو سیل کر دوں۔ جاؤ، نہیں دیتا بل، جاؤ۔ سپر فیاض نے کبھی بل نہیں دیا، اس بات کو ذہن میں رکھنا، گیٹ آؤٹ۔ سپر فیاض نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، اور عین اسی لمحے دروازہ کھلا اور سر رحمان پورے جلال کے عالم میں حال میں داخل ہو کر سیدھے سپر فیاض کی میز کی طرف بڑھے۔ اسی لمحے عمران نے ایک آدمی کو ایک سائیڈ کی میز سے اٹھ کر سر رحمان کے پیچھے چلتے ہوئے دیکھا، اور وہ جان گیا کہ یہ آدمی اسپیشل برانچ کا انسپیکٹر عالم خان ہے، اور شاید اسی نے منٹ منٹ کی رپورٹ دے کر عین موقع پر اندر بلا لیا تھا، ورنہ ظاہر ہے سر رحمان کو الہام تو نہ ہوتا کہ وہ عین موقع پر پہنچ جاتے، اور شاید یہ بات سر رحمان بھی جانتے تھے کہ اگر وہ پہلے اندر داخل ہوئے تو پھر سپر فیاض اپنا چھوڑ ہوٹل میں موجود ہر شخص کا بل ادا کر دینے میں عافیت سمجھتا۔ کیا بات ہے فیاض؟ سر رحمان نے قریب پہنچ کر انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور سپر فیاض اس طرح اچانک اور انتہائی غیر متوقع طور پر سر رحمان کو سامنے دیکھ کر اس بری طرح گھبرایا کہ دونوں ہاتھوں سے سلوٹ جھاڑ دیا۔ سر رحمان، ڈائریکٹر جنرل سینٹرل انٹیلیجنس۔ انسپیکٹر عالم خان نے جلدی سے مینیجر کا سر رحمان سے تعارف کرواتے ہوئے کہا، او صاحب، آپ اچھے موقع پر تشریف لائے ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب نے ڈنر کیا ہے لیکن بل نہیں دے رہے، کہتے ہیں میں نے کبھی بل ادا نہیں کیا اور میں کھڑے کھڑے ہوٹل کو سیل کر دوں گا۔ اسلم خان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، کیوں فیاض، کیوں تم بل نہیں دے رہے؟ سر رحمان نے انتہائی جلال آمیز لہجے میں پوچھا۔ اب حال کا ہر شخص ان کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ جناب، مجھے عمران نے دعوت دی تھی، یہ میز بھی اس نے بک کرائی ہے۔ میں تو کہہ رہا تھا کہ بل وہی دے گا، میں نے انکار تو نہیں کیا سر۔ سپر فیاض نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، عمران نے بک کرائی ہے تو عمران تمہیں دعوتیں کھلاتا پھر رہا ہے، کیوں؟ کیا کام لینا ہے اس نے تم سے؟ سر رحمان نے عمران کا نام سامنے آتے ہی اور زیادہ غصیلے لہجے میں پوچھا۔ جناب، دوستی میں بل دے دیتا ہوں۔ سپر فیاض نے جان چھڑوانے کے لیے تیزی سے جیب سے بٹوا نکالتے ہوئے کہا، لیکن اسی لمحے حال میں گولی چلنے کا دھماکہ ہوا اور سر رحمان کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ پہلو کے بل دھڑام سے فرش پر گر گئے۔ عمران ایک لمحے کے لیے تو سن رہ گیا، مگر دوسرے لمحے وہ اچھل کر کھڑا ہوا اور تیزی سے بائیں طرف کی راہداری کی طرف دوڑا۔ گولی ادھر سے ہی چلائی گئی تھی اور اس نے ایک نیلی جیکٹ والے آدمی کو تیزی سے اس راہداری میں دوڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ جیسے ہی عمران راہداری میں مڑا، اچانک وہ اچھل کر منہ کے بل فرش پر گرا اور نیلی جیکٹ والے کی طرف سے پھینکا جانے والا بم اس کے اوپر سے گزر کر اندر حال میں جا گرا، اور پھر ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے پورا ہوٹل فضا میں اڑ گیا ہو۔ دھماکہ اس قدر خوفناک اور شدید تھا کہ عمران کا ذہن ایک لمحے کے لیے معاف ہو گیا۔ نیلی جیکٹ والا عقبی دروازے میں غائب ہو چکا تھا۔ ہال کی طرف سے چیخ و پکار کی آوازیں اب سنائی دینے لگی تھیں۔ عمران اٹھ کر دوڑتا ہوا عقبی دروازے میں پہنچا تو باہر سڑک پر آ گیا۔ سڑک رواں دواں تھی۔ عمران دانت بھینچے نیلی جیکٹ والے کو دیکھنے لگا، لیکن نیلی جیکٹ اسے کہیں نظر نہ آئی تو عمران دانت پیستا ہوا واپس پلٹ پڑا۔ اب اسے سر رحمان کو چیک کرنا تھا۔ سر رحمان جس انداز میں گرے تھے اس سے عمران کو سخت پریشانی تھی، کیونکہ اس طرح گرنے سے مطلب یہی تھا کہ گولی ان کے بائیں پہلو میں لگی ہوگی، جو خطرناک بھی ثابت ہو سکتی تھی، لیکن اسے یہ بات سمجھ میں نہ آ رہی تھی کہ سر رحمان پر اس طرح کھلے عام حملہ کیوں کیا گیا ہے۔ دستک کی آواز ابھرتے ہی کمرے کے اندر کرسی پر بیٹھا ہوا بارکر چونک پڑا۔ اس وقت وہ ایک فائل سامنے رکھے اس کے مطالعے میں مصروف تھا۔ یس، کم ان، بارکر نے اونچی آواز میں کہا، اور دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ آؤ ٹونی، عمران کا کچھ پتہ چلا؟ بارکر نے آنے والے سے پوچھا اور سامنے رکھی ہوئی فائل بند کر دی۔ باس، عمران کہیں مل نہیں رہا تھا، فلیٹ پر بھی نہیں تھا۔ پھر ہم اسے تلاش کرتے ہوئے ہوٹل شوبرا میں گئے تو وہاں سر رحمان نظر آ گئے، جو عمران کے والد ہیں۔
عمران کو متوجہ کرنے کے لیے میں نے سر رحمان پر گولی چلا دی، لیکن جان بوجھ کر خطرناک جگہ پر گولی نہ ماری تاکہ وہ صرف زخمی ہو جائیں۔ میرا مقصد یہ تھا کہ عمران اپنے باپ کے زخمی ہونے کا سن کر نہ صرف خود حرکت میں آ جائے گا بلکہ وہ یقیناً اپنے باپ کو پوچھنے ہسپتال بھی پہنچے گا۔ اس طرح وہ کم از کم سامنے تو آئے گا۔ سر رحمان کو سروسز ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا ہے، ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ میں وہاں جیگر گروپ کو تعینات کر آیا ہوں تاکہ جیسے ہی عمران وہاں پہنچے وہ اس پر قیامت بن کر ہر طرف سے ٹوٹ پڑے۔ ٹونی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، گڈ، اچھا آئیڈیا ہے چوہے کو بل میں سے نکالنے کا۔ ویسے تم اس کے فلیٹ پر بھی نگرانی سخت کروا دو، آخر کسی وقت وہ فلیٹ میں بھی تو آئے گا، پھر اس پورے فلیٹ کو ہی بم سے اڑا دینا۔ بارکر نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے آدمی لگا دیے ہیں باس، میں اس پہلو سے بھی غافل نہیں تھا۔ ٹونی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، گڈ، میں چاہتا ہوں بس 1-2 روز میں ہی عمران کا سر لے کر واپس ہیڈ کوارٹر پہنچ جاؤں تاکہ ہیڈ کوارٹر کو معلوم ہو جائے کہ بارکر میں کتنی صلاحیتیں ہیں۔ بارکر نے کہا، آپ بے فکر رہیں باس، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، 1-2 روز تو دور کی بات ہے، مجھے یقین ہے چند گھنٹوں میں ہی نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ ٹونی نے جواب دیا، وہاں ہوٹل میں کھلے عام فائرنگ سے کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ اچانک بارکر نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ او نہیں باس، بس ایک ادھیڑ عمر تاجر میرے پیچھے بھاگا تھا، میں نے اس پر بم پھینک دیا، اس کے تو پرخچے اڑ گئے ہوں گے، ویسے اس بم سے کافی لوگ مرے اور زخمی ہوئے ہیں۔ ٹونی نے کہا، چاہے پورا ملک ہی کیوں نہ اڑانا پڑے، پرواہ نہ کرو۔ بارکر نے کہا، ٹھیک ہے باس، میں اب واپس ہسپتال جا رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ عمران پہلی فرصت میں وہاں پہنچے گا اور میں خود اپنے سامنے مشن مکمل کروانا چاہتا ہوں، ٹونی نے کہا، اور بارکر کے سر ہلانے پر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ماسٹر ہنری خواہ مخواہ مجھے اڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے ابھی بارکر کو دیکھا ہی نہیں، بارکر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کمرے سے باہر نکلا اور راہداری کراس کر کے وہ پورٹیکو میں پہنچ گیا جہاں سفید رنگ کی ایک لمبی سی نئی گاڑی کھڑی تھی۔ یہ کوٹھی بارکر نے کرائے پر حاصل کی تھی اور اسے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا۔ وہ اپنے پورے گروپ کے ساتھ وہاں پہنچا تھا۔ اس کے گروپ میں 20 آدمی تھے جن کا براہ راست انچارج ٹونی تھا، جبکہ بارکر اور گروپ کے درمیان رابطہ صرف ٹونی ہی تھا۔ صرف ٹونی کو ہی اس کوٹھی کا علم تھا، باقی گروپ میں کسی کو اس کے متعلق علم نہ تھا۔ البتہ کوٹھی میں اس نے اپنے 5 خاص آدمیوں کو رکھا ہوا تھا جو اس کے خیال کے مطابق اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے ٹونی کے گروپ کے سارے افراد پر بھاری تھے۔ اس نے فی الحال یہ پروگرام بنایا تھا کہ ٹونی کے گروپ کو ایکشن میں رکھا جائے اور خود ایک سائیڈ پر رہا جائے۔ اگر ٹونی کا گروپ ناکام ہو گیا تو وہ خود اپنے گروپ کے ساتھ عمران پر ٹوٹ پڑے گا، اور اگر ٹونی کا گروپ کامیاب ہو گیا تو پھر مشن ہی ختم ہو جائے گا، یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو جائے کہ دونوں گروپ 2 مختلف پہلوؤں سے عمران پر حلہ بول دیں۔ باس، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ پورٹیکو میں کھڑے اس کے 5 آدمیوں نے آگے بڑھ کر بارکر سے پوچھا۔ تم ابھی ریزرو رہو رابرٹ، البتہ ہر وقت ایکشن کے لیے تیار رہنا، کسی بھی وقت تم لوگوں کو حرکت میں لایا جا سکتا ہے، بارکر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور رابرٹ سر ہلا کر پیچھے ہٹ گیا۔ بارکر کار میں بیٹھا اور چند لمحوں بعد وہ کوٹھی سے باہر آ چکا تھا۔ وہ کار دوڑاتا ہوا کالونی سے نکل کر شہر میں آیا اور مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد اس نے کار ایک درمیانے درجے کے ہوٹل کے کمپاؤنڈ میں موڑ دی، اور پھر اسے ایک طرف پارک کر کے وہ نیچے اترا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوٹل کی ہال کی طرف بڑھ گیا۔ ہال میں اس وقت گاہکوں کا بہت رش تھا، کیونکہ ایسے ہوٹلوں کی اصل کمائی کا وقت رات پڑتے ہی شروع ہو جاتا تھا۔ دن کو یہاں خال خال ہی آدمی نظر آتے ہیں۔ گاہکوں میں ایسے چہروں کی کثرت تھی جو اپنے چہروں مہروں سے ہی زیر زمین دنیا کے افراد نظر آتے تھے۔ بارکر تیز تیز قدم اٹھاتا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ یس سر، کاؤنٹر مین نے مسکراتے ہوئے بارکر سے پوچھا۔ کاؤنٹر مین بھی کوئی سکہ بند بدماش نظر آتا تھا، کیونکہ اس کے چہرے پر جگہ جگہ زخموں کے نشانات موجود تھے۔ گھٹے ہوئے جسم اور سر پر ہیرو کٹ بال رکھے وہ کسی مجرم تنظیم کا رکن ہی دکھائی دیتا تھا، اس لیے اس کی مسکراہٹ کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی بھیڑیا غراتے ہوئے دانت نکال رہا ہو۔ بلیک وسکی کہاں ملے گا؟
بارکر نے کرخت لہجے میں کاؤنٹر مین سے مخاطب ہو کر کہا۔ بلیک وسکی؟ وہ کون ہے؟ کاؤنٹر مین نے بھویں اچکاتے ہوئے پوچھا، لیکن اس کی تیز نظریں بارکر کا بڑے بھرپور انداز میں جائزہ لے رہی تھیں۔ اسے کہو ویسٹرن کارمن سے بارکر آیا ہے، وہ تمہیں خود ہی بتا دے گا کہ بلیک وسکی کون ہے۔ بارکر نے پہلے سے زیادہ کرخت لہجے میں کہا۔ اوہ اچھا اچھا۔ کاؤنٹر مین نے مطمئن انداز میں سر ہلایا اور پھر کاؤنٹر پر رکھے ہوئے ایک انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر ایک بٹن دبا دیا۔ یس۔ دوسری طرف سے ایک گونجتی ہوئی کرخت آواز سنائی دی۔ باس، ویسٹرن کارمن سے مسٹر بارکر ملنا چاہتے ہیں، کاؤنٹر مین نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ ویسٹرن کارمن سے مسٹر بارکر؟ اوہ، کیا وہ فون پر ہیں؟ دوسری طرف سے چونکتے ہوئے پوچھا گیا۔ نہیں سر، وہ کاؤنٹر پر موجود ہیں، کاؤنٹر مین نے جواب دیا۔ اوہ، انہیں فوراً میرے دفتر میں بھیج دو، انتہائی عزت اور احترام سے، جلدی، دوسری طرف سے کہا گیا، اور کاؤنٹر مین نے یس سر کہہ کر ریسیور رکھا اور پھر اس نے قریب کھڑے ایک ویٹر کو بلا کر بارکر کو باس کے دفتر پہنچانے کے لیے کہا۔ تشریف لے جائیے سر، باس آپ کے منتظر ہیں، کاؤنٹر مین نے ویٹر کو ہدایت دے کر انتہائی مودبانہ انداز میں بارکر سے مخاطب ہو کر کہا، اور بارکر سر ہلاتا ہوا ویٹر کے ساتھ چل پڑا۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ دوسری منزل پر پہنچے اور پھر اس منزل کے دائیں طرف سب سے آخری کمرے کے سامنے جا کر ویٹر رک گیا۔ اس نے مخصوص انداز میں دروازے پر 3 بار دستک دی۔ تیسری بار دستک دیتے ہی دروازہ خود بخود کھل گیا اور ویٹر اور بارکر اندر داخل ہوئے۔ یہ کمرہ کسی عام خوابگاہ کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ کمرے کے درمیان میں ایک پلنگ رکھا ہوا تھا جس پر عام سا بستر بچھا ہوا تھا۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ ان کی پشت پر خود بخود بند ہو گیا۔ ویٹر نے آگے بڑھ کر پلنگ کو بائیں طرف زور سے دھکیلا تو پلنگ کافی دور تک گھسٹتا ہوا بائیں طرف چلا گیا۔ پھر عین پلنگ کے نیچے فرش پر ویٹر نے مخصوص انداز میں 3 بار پیر مارا تو سائیڈ کی ایک دیوار میں دروازہ نمودار ہو گیا۔ ویٹر تیزی سے اس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بارکر خاموش کھڑا یہ سب کچھ ہوتے دیکھ رہا تھا۔ ویٹر نے دروازے کی سائیڈ میں جھک کر ایک ابھری ہوئی اینٹ کو دبا دیا تو دروازہ کھل گیا۔ تشریف لے جائیے صاحب، باس اندر موجود ہیں، ویٹر نے پیچھے ہٹ کر مودبانہ انداز میں بارکر سے کہا، اور بارکر سر ہلاتا ہوا دروازہ کراس کر گیا۔ دوسری طرف ایک خاص بڑا کمرہ تھا جسے انتہائی خوبصورت انداز میں دفتر کے طور پر سجایا گیا تھا، اور سامنے والی دیوار کے ساتھ ایک بڑی سی آفس ٹیبل کے پیچھے رکھی ہوئی اونچی نشست کی ریوالونگ کرسی پر گینڈے جیسی جسامت کا آدمی بیٹھا ہوا تھا، جو بارکر کو اندر آتے دیکھ کر تیزی سے اٹھا اور پھر میز کے پیچھے سے نکل کر بارکر کی طرف مڑا۔ ویلکم، موسٹ ویلکم مسٹر بارکر، بڑے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے، گینڈے نما آدمی نے آگے بڑھ کر بارکر کا استقبال کرتے ہوئے کہا۔ تھینک یو ناٹی، تم نے تو بڑے ٹھاٹھ بنا رکھے ہیں، بڑے پراسرار بنے ہوئے ہو، بارکر نے پرجوش انداز میں مصافحہ کرتے ہوئے کہا، اور نارٹی گونجدار آواز میں کہا مار کر ہنس پڑا۔ بس دیکھ لیجئے، اس شہر میں میرا ہی سکہ چلتا ہے، بلیک وسکی کا، حالانکہ سوائے خاص لوگوں کے کوئی نہیں جانتا کہ بلیک وسکی کون ہے، وہ تو صرف نارٹی کو جانتے ہیں جو بڑی خاموشی سے ہوٹل چلا رہا ہے۔ یہاں کی پوری انٹیلیجنس کھپ کھپ کر مر چکی ہے، لیکن بلیک وسکی کا آج تک پتہ نہیں لگا سکی، اور بلیک وسکی پورے شہر کے لیے دہشت بنا ہوا ہے۔ اچھا چھوڑیے، پہلے بتائیے کتنی پرانی شراب پسند کریں گے، نارٹی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جتنی بھی مل جائے، تمہیں تو پتہ ہے پرانی شراب میری سب سے بڑی کمزوری ہے، بارکر نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ اب کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ ہاں اچھی طرح جانتا ہوں، نارٹی نے کہا، اور اٹھ کر کمرے میں بنی ہوئی ایک الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھول کر اس میں سے ایسی پرانی وضع کی بوتل نکالی جیسی عام طور پر تصویروں میں بحری ڈاکوؤں کے پاس ہی نظر آتی ہے۔ یہ لیجئے بارکر صاحب، یہ 100 سال پرانی شراب ہے، نایاب ترین، اس کا ایک قطرہ میں اپنے باپ کو بھی چکھانے پر کبھی تیار نہ ہوتا، لیکن آپ کی تو بات ہی دوسری ہے، آپ تو میرے محسن ہیں، نارٹی نے بوتل اور 2 گلاس لا کر میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ اوہ، تم ابھی تک اس احسان کے چکر کو نہیں بھولے، بارکر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسے بھول سکتا ہوں، آپ اگر جان پر کھیل کر مجھے نہ بچاتے
تو اب تک میری ہڈیاں تک اس زہریلی دلدل میں گل سڑ چکی ہوتی، نارٹی نے کہا، اور شراب انڈیل کر گلاس بارکر کے سامنے کھسکا دیا۔ اچھا چھوڑو، تم میرے دوست ہو اور بس، لیکن تم تو کہہ رہے تھے کہ سوائے خاص آدمیوں کے کسی کو بلیک وسکی کا علم نہیں ہے، حالانکہ تمہارا کاؤنٹر مین جانتا ہے۔ بارکر نے گلاس اٹھاتے ہوئے کہا،